بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گرمی کا موسم آیا نہیں کہ ہمارے گاؤں میں زندگی مزید کٹھن ہو جاتی ہے۔ سورج کی شعاعیں زمین کو یوں جلا دیتی ہیں جیسے کوئی بھٹی دہک رہی ہو۔ ہمارے پاؤں کی جوتیاں گھس جاتی ہیں، مگر دھول مٹی کا سفر ختم نہیں ہوتا۔ آج بھی ایک ایسا ہی دن تھا۔ میرے بال پسینے سے چپچپا رہے تھے اور اڑتی ہوئی دھول میرے چہرے پر بھی لگ رہی تھی۔ میرے باپ، بھائی اور دوسرے کسان کھیتوں میں جھکے ہوئے تھے، اپنے اپنے حصے کی محنت کر رہے تھے۔ گاؤں کی عورتیں اپنے چھوٹے چھوٹے برتن لیے کنویں کے گرد جمع تھی، مگر کنویں کا پانی ہر دن کم ہوتا جا رہا تھا۔ میں نے جب اپنی ماں سے پانی مانگا تو انہوں نے کڑوا سا مسکرا کر کہا، بیٹا آج تو مٹکے میں بھی پانی کم ہے، نہ جانے کب ہمارے حالات بدلیں گے۔ ایسے میں گاؤں کے بیچوں بیچ حاکم زمیندار کے مہمانوں کی خبریں گونجنے لگیں۔ لوگ کہتے تھے کہ حاکم زمیندار کا دوست دوسرے شہر سے آیا ہے، وہ بہت دولت مند ہے، اس کا آنا جانا ہمیں کم دکھائی دیتا، مگر جب بھی آتا اس کے بڑے بڑے ٹرک اور نوکروں کا ہجوم ہوتا۔ آج جب دھوپ اپنے جوبن پر تھی، میں نے دیکھا کہ وہ مہمان خاص بڑے سے برگد کے درخت کے نیچے کرسی ڈالے بیٹھا تھا۔ اس کے سامنے ایک بڑی سی میز تھی جس پر طرح طرح کے کھانے اور ٹھنڈے مشروبات رکھے تھے۔ گلاس میں گلابی رنگ کا شربت تھا جس میں برف کے ٹکڑے تیر رہے تھے۔ میں نے پہلی بار اتنا شفاف گلاس دیکھا، جیسے کوئی آئینہ ہو۔ اس مہمان جس کا نام لوگ داؤد بتا رہے تھے، اس کے چہرے پر ہمیشہ ایک عجیب سا سکون اور غرور چھایا رہتا۔ اس کے کپڑے بہت عمدہ تھے اور اس کی انگلیوں میں چمکتے انگوٹھیاں اس کی دولت کا پتہ دیتی تھی۔ وہ سکون سے گھونٹ بھرتا اور اس کی آنکھوں میں عجیب سا اطمینان دکھائی دیتا، جیسے اس کے لیے ساری دنیا کی راحتیں اسے حاصل ہوں۔ میری پیاس شدت اختیار کر گئی۔ میں نے اپنے خشک ہونٹوں پر زبان پھیری، مگر اسے کچھ حاصل نہیں ہوا۔ میرے دل میں ایک عجیب سی کشمکش شروع ہو گئی۔ کیا میں اس سے پانی مانگوں؟ کیا میری عزت نفس اتنی سستی ہے کہ میں اس کے آگے ہاتھ پھیلاؤں؟ مگر میری پیاس بڑھتی جا رہی تھی۔ میرے قدم خود بخود اس کی طرف اٹھنے لگے۔ میں نے اپنے چہرے پر کپڑے کا پلو ڈالا تاکہ میری حالت چھپ سکے۔ میرے قدم لرز رہے تھے، مگر میرے دل میں ایک عجیب سی ہمت جاگ رہی تھی۔ میں داؤد کے قریب پہنچی تو اس نے مجھے ایک نظر دیکھا اور اپنے مشروب کی جانب متوجہ ہو گیا، جیسے میں کوئی حقیر شے ہوں۔ مالک، میری آواز کانپ رہی تھی، کیا مجھے ایک گھونٹ پانی مل سکتا ہے؟ داؤد نے سست روی سے اپنی نظریں مجھ پر گاڑ دی۔ اس کی آنکھوں میں ایک عجیب روشنی تھی جس میں غرور اور بے رحمی چھپی تھی۔ وہ مسکرایا، مگر اس کی مسکراہٹ میں کوئی مروت نہیں تھی۔ پانی؟ اس نے جیسے مذاق اڑایا۔ یہ پانی تو خاص لوگوں کے لیے ہے۔ میری سانسیں رکنے لگیں۔ اس نے اپنا گلاس ایک طرف رکھا اور ہاتھ کے اشارے سے مجھے قریب بلایا۔ مگر ہاں، تمہیں پانی مل سکتا ہے اگر تم میری ایک شرط پوری کرو۔ میرا دل جیسے سینے میں دھڑکنا بھول گیا۔ شرط؟ میرے ذہن میں طرح طرح کے خوفناک خیال آنے لگے، مگر پیاس اور غیرت کی اس جنگ میں نے کمزوری دکھانا گوارا نہیں کیا۔ کیا شرط ہے؟ میری آواز میں لرزش تھی، مگر آنکھوں میں ایک عجیب سی ضد چھپی تھی۔ داؤد نے اپنی کرسی کی پشت پر ٹیک لگاتے ہوئے کہا، تمہیں میرے پیروں میں جھک کر میرے جوتے صاف کرنا ہوں گے۔ اس کے الفاظ مجھے زہر کی طرح لگے، مگر اس کی مسکراہٹ اور زہریلی تھی۔ اور ہاں، جب تم جھک کر میرے جوتے صاف کرو گی تو شاید میں تمہیں شربت کے 2 گھونٹ دے دوں۔ میری عزت نفس کو شدید ٹیس پہنچی۔ پیاس نے میرے حوصلے کو کچلنا چاہا، مگر میرے اندر کی آگ نے مجھے بغاوت پر اکسایا۔ میں نے گہرے سانس لیا اور خود کو مضبوط کرنے کی کوشش کی۔ میں پیاسی ہوں، مگر میں اپنی غیرت کو پانی کے چند قطروں کے لیے نیلام نہیں کر سکتی۔ میں نے آہستگی سے کہا۔ داؤد کی آنکھوں میں حیرت اور پھر غصہ ابھرا۔ تم جیسے لوگوں کا یہی حال ہوتا ہے لڑکی، تمہیں تمہاری اوقات یاد دلا کر رہوں گا، اس نے دھمکی دی، مگر میں پلٹ کر آ گئی۔ پیچھے سے اس کی آواز آ رہی تھی، مگر میں نے نہیں سنا۔ میں نے دل سے کہا کہ یہ میری پہلی مزاحمت ہے۔ مجھے معلوم تھا کہ اس جیسا شخص یہ بات نہیں بھولے گا، مگر میں اب بھی خاموش نہیں رہوں گی۔ یہ دن میری زندگی کا اہم دن بن گیا۔ یہ میری پہلی مزاحمت تھی، اور اسی مزاحمت نے مجھے وہ ہمت دی جو آنے والے دنوں میں میری ڈھال بننے والی تھی۔ میرا نام نور فاطمہ ہے۔ میں اس زمین پر پیدا ہونے والے ان بد نصیب لوگوں میں شامل ہوں جن کے لیے زندگی ایک مسلسل جنگ سے کم نہیں ہوتی۔ میرا تعلق ایک انتہائی غریب گھرانے سے ہے، جہاں 2 وقت کی روٹی مل جانا بھی کسی نعمت سے کم نہیں۔
میں اپنے والدین کی سب سے بڑی اولاد ہوں۔ 18 سال کی عمر میں وہ ذمہ داریاں نبھا رہی ہوں جو شاید مجھ سے کہیں زیادہ عمر کی عورتوں کے لیے بھی آسان نہیں ہوتی۔ میرے بعد میرا 15 سالہ بھائی فرقان ہے جو میری ہی طرح محنتی اور مشقت میں جت جانے پر مجبور ہے، اور پھر میری 12 سالہ بہن رائکا جو ابھی معصوم ہے مگر حالات نے اس کی آنکھوں کی چمک بھی آہستہ آہستہ ماند کر دی۔ میرے والدین کے لیے 3 بچوں کا بوجھ اٹھانا آسان نہیں ہے، اس لیے ہم نے بھی ان کے ساتھ قدم سے قدم ملا کر محنت کرنے کا فیصلہ کیا۔ ہمارے گاؤں میں سب سے بڑی مصیبت پانی کی کمی ہے۔ یہاں پانی زندگی کی سب سے قیمتی شے ہے، مگر یہ قیمتی شے ہمارے لیے ایک خواب جیسی بن چکی ہے۔ ہمارے گاؤں میں ہر 8 دن بعد پانی کی باری آتی، اور جب وہ دن آتا تو عورتیں، بچے اور مرد سب اپنے مٹی کے گھڑے، پیتل کے برتن اور جو کچھ بھی ملے اسے لے کر کنویں یا گاؤں کے اکلوتے کنویں کے گرد جمع ہو جاتے۔ وہ سب ایک دوسرے سے آگے نکلنے کی کوشش کرتے، کیونکہ ہر کوئی جانتا ہے کہ اگر آج کا موقع نکل گیا تو اگلے 8 دن تک خشک ہونٹوں اور خالی برتنوں کے ساتھ گزارا ہوگا۔ گرمیوں کے دنوں میں یہ مشکل اور بڑھ جاتی۔ زمین اتنی تپ جاتی کہ ہمارے ننگے پاؤں جلنے لگتے۔ ہمارے کھیتوں میں کام کرنے والی عورتیں پسینے میں نہا جاتی، مگر ان کے ہاتھ میں پکڑے پانی کے چھوٹے برتن ہمیشہ خالی رہتے۔ ہمارے لیے پانی صرف ایک مائع نہیں بلکہ جینے اور مرنے کا سوال بن چکا ہے۔ کئی بار ایسا ہوا کہ کسی نے پیاس سے نڈھال ہو کر زمین پر گرنے کے بعد دم توڑ دیا، مگر کسی نے ان کے لیے پانی کا ایک قطرہ بھی برباد نہیں کیا، کیونکہ ہر گھونٹ قیمتی ہے اور یہاں ہر کوئی اپنی بقا کی جنگ لڑ رہا ہے۔ ہمارے گاؤں کا حاکم وہ شخص ہے جس کے دل میں ہم جیسے لوگوں کے لیے کوئی رحم نہیں۔ اس کے نزدیک ہم کسان، مزدور، عورتیں اور بچے بس کیڑے مکوڑے ہیں جنہیں کچل دینا یا نظر انداز کر دینا اس کے لیے کوئی بڑی بات نہیں۔ وہ اپنی شان و شوکت میں رہتا ہے اور اسے اس بات کی کوئی پرواہ نہیں کہ اس کی رعایا کس حال میں جی رہی ہے۔ وہ اپنے محل میں بیٹھ کر یک بستہ پانی پیتا، جبکہ ہم اپنے لبوں پر زبان پھیر کر پیاس بجھانے کی ناکام کوشش کرتے۔ لیکن اس کی سنگ دلی یہی ختم نہیں ہوتی۔ جب اس کے عیاش دوست شہر سے آتے تو ہمیں مزید نیچا دکھانے کا موقع ہاتھ سے جانے نہ دیتا، ہمیں جان بوجھ کر دھوپ میں کھڑا کیے رکھتا، ہمارے بچوں کو اپنے باغات میں بے معاوضہ کام کرنے پر مجبور کرتا۔ اگر ہم میں سے کوئی احتجاج کرے تو اسے ایسی سزا دی جاتی ہے کہ دوسروں کے دلوں میں خوف بیٹھ جائے۔ میں نے خود دیکھا کہ کس طرح ایک شخص کو صرف اس لیے پیٹ پیٹ کر آدموا کر دیا کیونکہ اس نے اپنے بیمار بیٹے کے لیے پانی مانگا تھا۔ میں نے ان عورتوں کو بھی دیکھا جو دن بھر کھیتوں میں کام کرنے کے بعد بھی اپنے گھروں میں ایک بوند پانی نہ لے جا سکی کیونکہ حاکم کے کارندوں نے وہ پانی کسی کو بیچ دیا۔ کبھی کبھی باری میں پانی نہ دیا جاتا اور وقت سے پہلے بند کر دیا جاتا۔ یہاں پر ہر کسی کے چہرے پر تھکن، ہاتھوں میں سختی اور آنکھوں میں وہ سوال ہوتے جن کا جواب دینے والا کوئی نہیں۔ ہم اس زمین پر پیدا تو ہو گئے مگر ہمیں جینے کا حق نہیں دیا گیا۔ ہم بس ایک ایسے دائرے میں قید ہیں جہاں ہر دن ایک نئی جدوجہد ہے، ہر رات ایک نئے اندھیرے کا پیغام لے کر آتی ہے۔ لیکن ہمیشہ برائی کے انت کے لیے اچھائی کا آنا ضروری ہوتا ہے۔ جیسے فرعون کو ختم کرنے کے لیے موسیٰ علیہ السلام آئے، ہمیں بھی کسی ایسے معجزے کا انتظار تھا، لیکن میں جانتی ہوں کہ ہمیشہ ایسا نہیں رہے گا۔ میں چاہتی ہوں کہ ایک دن آئے جب کوئی نور فاطمہ، کوئی فرقان، کوئی رائکہ دوبارہ ایسی زندگی جینے پر مجبور نہ ہو۔ میں چاہتی ہوں کہ ہمارے ہاتھوں میں بھی وہی برتن ہوں جن میں یک بستہ پانی ہو اور ہمارے چہروں پر وہی سکون ہو جو ان جاگیرداروں کے پاس ہے۔ میں جانتی ہوں کہ یہ راستہ آسان نہیں، مگر میں نے ٹھان لیا ہے کہ میں اس اندھیرے کے خلاف لڑوں گی، چاہے یہ لڑائی مجھے کتنے ہی زخم نہ دے۔ میری زندگی میں سب سے بڑی دولت اگر کچھ تھی تو وہ تھا میرا پڑھنا لکھنا۔ میں اپنے گاؤں کی ان چند لڑکیوں میں سے ایک تھی جنہوں نے الفاظ کی پہچان حاصل کی، اور یہ سب ممکن ہوا ہمارے پرانے سرکاری اسکول کی وجہ سے جو ماسٹر صاحب نے آباد کیا تھا، اس وجہ سے ممکن ہوا۔ وہ اسکول کسی عالی شان عمارت میں نہیں تھا، بس چند اینٹوں کی دیواریں تھیں، چھت پر جگہ جگہ سوراخ تھے جہاں سے بارش کا پانی اندر آتا، اور لکڑی کے بینچ جو وقت کے ساتھ کمزور ہو چکے تھے، مگر اس سب کے باوجود وہ جگہ ہمارے لیے کسی روشنی سے کم نہیں تھے۔ ماسٹر صاحب ہمیں نہ صرف کتابوں کے الفاظ سکھاتے بلکہ حوصلہ بھی دیتے، امید دلاتے کہ اگر علم حاصل کریں تو ہم بھی قسمت بدل سکتے ہیں۔ لیکن قسمت تو صرف طاقتوروں کے ہاتھ میں تھی۔ ماسٹر صاحب کے انتقال کے بعد وہی ہوا جس کا ہمیں سب سے زیادہ ڈر تھا۔ ہمارے گاؤں کے ظالم حکمران نے اسکول کی زمین پر قبضہ کر لیا اور وہاں ایک بڑا باغ بنوا لیا
جس میں صرف وہ پھل لگائے گئے جو بازار میں مہنگے داموں بیچے جا سکتے تھے۔ کسی میں ہمت نہیں تھی کہ اس کے سامنے کھڑا ہو کر کہے کہ وہ غلط کر رہا ہے، کہ وہ ہماری واحد زمین چھین رہا ہے۔ سب کے سر جھکے تھے، سب خاموش تھے۔ یہی وجہ تھی کہ میں پڑھ تو سکی، مگر میرے چھوٹے بہن بھائیوں کو یہ موقع نہیں مل سکا۔ فرقان جو صرف 15 سال کا تھا، دن بھر کھیتوں میں کام کرتا، شام کو تھکا ہارا واپس آتا۔ اس کی آنکھوں میں وہی سوال ہوتے جو میں نے کبھی ماسٹر صاحب سے کیے تھے، مگر اس کے سوالوں کے جواب دینے والا کوئی نہیں تھا۔ رائکا جو ابھی صرف 12 سال کی تھی، گھریلو کاموں میں اماں کا ہاتھ بٹاتی، اور جو وقت ملتا وہ پڑوس کی عورتوں کے ساتھ پانی بھرنے میں گزر جاتا۔ مجھے یہ غلامی کی زندگی برداشت نہیں تھی۔ میں جانتی تھی کہ اگر ہم اسی طرح سے جیتے رہے تو ہماری آنے والی نسلیں بھی یہی زندگی گزاریں گی۔ مگر سوال یہ تھا کہ میں کچھ کر بھی سکتی تھی یا نہیں۔ اماں جاگیردار کے گھر کام کرتی، وہ صبح سویرے جاتی اور شام ڈھلے تھکی ہاری واپس آتی۔ ان کا کام صرف برتن دھونا نہیں تھا، بلکہ وہ جاگیردار کی حویلی میں ہونے والی ہر چھوٹی بڑی تیاری میں ہاتھ بٹاتی۔ کبھی کبھار وہ وہاں سے بچا ہوا کھانا گھر لاتی تھی، جسے ہم سب شکر گزاری کے ساتھ کھاتے، مگر آج وہ کچھ زیادہ ہی پریشان لگ رہی تھی۔ جیسے ہی وہ گھر پہنچی تو میں نے ان کے چہرے پر موجود تھکان کے پیچھے چھپا اضطراب بھانپ لیا۔ کیا ہوا اماں؟ میں نے چولہے پر دال کی ہنڈیاں رکھتے ہوئے پوچھا۔ جاگیردار کے یہاں کچھ خاص مہمان آئے۔ اماں نے گہری سانس لی اور چادر جھاڑتے ہوئے چارپائی پر بیٹھ گئی۔ بہت خاص لوگ ہیں جو دوسری زبانیں بولتے، انگریزی وغیرہ بھی آپس میں باتیں کرتے ہنستے رہتے ہیں، ہمیں تو کچھ سمجھ نہیں آتا۔ میں حیرت سے اماں کی طرف دیکھنے لگی۔ ہمارے گاؤں میں تو کسی کو اردو بھی ٹھیک سے نہیں آتی تھی، انگریزی جاننے والے کہاں سے آ گئے؟ کون ہیں یہ لوگ؟ شہر سے آئے ہیں، بہت دولت مند ہیں، اماں نے آہستہ سے کہا۔ ان کے لیے خاص کھانے پکائے جا رہے ہیں، ایسے کھانے جن کا نام بھی میں نے نہیں سنا۔ جاگیردار نے اپنے نوکروں کو حکم دیا ہے کہ سب بہترین ہونا چاہیے، گوشت، میٹھے، پھل اور نہ جانے کیا کچھ ان کے لیے تیار ہو رہا ہے۔ میں نے ایک لمحے کے لیے آنکھیں بند کی اور اپنے اندر اٹھنے والے طوفان کو قابو کرنے کی کوشش کی۔ ہمارے گھر میں 2 دن سے صرف سوکھی روٹی تھی اور وہاں دسترخوان پر کھانے کے ڈھیر تھے۔ اور پینے کے لیے؟ میں نے تلخی سے پوچھا۔ اماں نے ہلکی مسکراہٹ سے سر جھکایا، جیسے جانتی ہوں کہ میں کیا کہنا چاہ رہی ہوں۔ نور، یہ دنیا امیروں کے لیے ہے، ہم بس دیکھ سکتے ہیں، مانگ نہیں سکتے۔ مجھے اماں کی یہ بات دل میں چبھ گئی۔ میں نے ہمیشہ سنا تھا کہ دنیا سب کے لیے برابر ہے، مگر حقیقت اس کے برعکس تھی۔ ہم جیسے لوگ جو دن بھر اپنی ہڈیاں توڑ کر محنت کرتے ہیں، ان کے حصے میں سوکھی روٹی اور پیاس آتی ہے، جبکہ جو آرام سے بیٹھ کر حکم دیتے ہیں وہ ہر نعمت سے لطف اندوز ہوتے ہیں۔ کاش فرقان پڑھ لکھ جاتا، اماں نے اچانک کہا، جیسے وہ بھی وہی سوچ رہی ہوں جو میں سوچ رہی تھی۔ اگر وہ افسر بن جاتا تو ہم بھی اچھے دن دیکھ سکتے تھے۔ یہ جملہ میرے دل میں تیر کی طرح لگا۔ ہاں، میں چاہتی تھی کہ فرقان اور رائکا پڑھیں، میں چاہتی تھی کہ وہ بھی دنیا سمجھے، اپنا حق مانگنا سیکھیں، مگر کیسے ممکن تھا؟ ہمارے پاس پیسے نہیں تھے، وقت نہیں تھا، اس غلامی سے نکلنے کا وقت۔ مگر شاید اگر میں کچھ مختلف کرتی، ہمت کرتی، تو شاید کچھ بدل سکتی۔ مجھے اندازہ نہیں تھا کہ کیسے، مگر یقین تھا کہ میں غلامی کی زندگی گزارنے کے لیے پیدا نہیں ہوئی، اور شاید وہ وقت آ چکا ہے جب مجھے اپنے خوابوں کے لیے کچھ کرنا تھا۔ اور پھر اگلے دن سورج اپنی پوری تپش کے ساتھ آسمان پر سوانیزے پر کھڑا تھا۔ ایسے لگتا جیسے آسمان سے آگ برس رہی ہو اور زمین دہک رہی ہو۔ میں کھیت میں کام کرتے پسینے میں شرابور ہو چکی تھی، میرے کپڑے جسم سے چپک چکے تھے اور پیاس میری ہڈیوں میں اتر رہی تھی۔ میں ہر چند لمحوں بعد اپنی ساتھ لائی پانی کی بوتل دیکھتی، مگر وہ خالی تھی، بالکل میری ہمت کی طرح جو ہر گزرتے لمحے کم ہو رہی تھی۔ میرے ابا کل رات بخار میں تپ رہے تھے، اس لیے آج وہ کھیتوں میں کام کرنے نہیں آئے۔ فرقان بھی کہیں دور تھا، شاید کسی اور کھیت میں مزدوری کر رہا تھا۔ میں اکیلی تھی اور میرے جسم کی ہر رگ تھکن اور پیاس سے چلا رہی تھی۔ مجھے لگ رہا تھا کہ اگر میں نے جلدی سے پانی نہ پیا تو شاید میں وہیں گر پڑوں گی۔ میرا الگ کانٹے کی طرح خشک تھا، زبان جیسے ریت بن چکی تھی اور آنکھوں کے آگے اندھیرا چھانے لگا۔ میں نے خود کو سنبھالنے کی کوشش کی، مگر میرے قدم لرزنے لگے۔ اچانک قریب سے قہقہوں کی آوازیں سنائی دینے لگی۔ میں نے آنکھیں موند کر دھیان دیا تو وہ آواز درختوں کے پیچھے سے آ رہی تھی، جہاں جاگیردار کے مہمان بیٹھے تھے۔ میں نے وہ مشکل قدم گھسیٹتے ہوئے درختوں کی طرف بڑھنا شروع کیا، شاید وہاں چھاؤں میں بیٹھ کر کچھ دیر آرام کر سکوں۔ میری سانسیں تیز ہو رہی تھی، ہر قدم جیسے لوہے کا بوجھ لگ رہا تھا۔
میں درختوں کے قریب پہنچی تو منظر نے قدم روک دیے۔ وہاں جاگیردار کے مہمان مزے سے بیٹھے تھے، رنگ برنگے کپڑوں میں، ہاتھوں میں یک بستہ مشروبات کے گلاس لیے بے فکری سے باتیں کرتے۔ ان کے قریب کچھ نوکر تھے جو ان کے حکم پر پانی کے جگ بھرتے، گلاسوں میں برف ڈالتے اور انہیں مزید ٹھنڈا مشروب پیش کرتے۔ میری نظریں ان کے ہاتھوں میں موجود پانی کے گلاسوں پر جم گئی۔ ان میں سے کسی کا بھی گلاس کبھی خالی نہیں ہوتا تھا۔ جیسے ہی ایک گلاس ختم ہوتا دوسرا بھر دیا جاتا۔ میں نے اپنے خشک ہونٹوں پر زبان پھیری، میرے اندر کی پیاس بڑھنے لگی اور ہمت کر کے آگے بڑھنے کا فیصلہ کیا۔ تھوڑا پانی مل سکتا ہے؟ میری آواز بہت کمزور تھی، جیسے صحرا میں کسی نے سرگوشی کی ہو۔ میری بات سنتے ہی سب کی نظریں میری طرف گھوم گئیں۔ لمحے بھر کو خاموشی چھا گئی۔ پھر اچانک ایک زوردار قہقہ بلند ہوا۔ میں نے نظر اٹھا کر دیکھا، وہی جاگیردار کا مہمان جو شہر سے آیا تھا آرام سے کرسی پر بیٹھا تھا، اس کے ہاتھوں میں برف سے بھرا پانی کا گلاس تھا۔ مجھے دیکھ کر مسکرایا، مگر وہ مسکراہٹ ایسی تھی جیسے کسی شکاری کو ایک بس شکار نظر آ جائے۔ پانی چاہیے؟ اس نے لاپرواہی سے پوچھا، جیسے میں نے کوئی بڑی فرمائش کر دی ہو۔ میں نے سر ہلایا، میرا حلق خشک ہو چکا تھا، الفاظ نہیں نکل پا رہے تھے۔ اگلے ہی لمحے وہ کرسی سے اٹھا اور آہستہ سے میری طرف بڑھنے لگا۔ میں نے امید بھری نظروں سے اسے دیکھا، شاید وہ واقعی مجھے پانی دے گا، لیکن جب وہ قریب پہنچا تو اس نے اپنا چمکتا ہوا جوتا آگے بڑھایا اور بولا، پانی چاہیے تو پہلے میری جوتی صاف کرو۔ اس کے الفاظ میرے دماغ میں گرج کی طرح گونجنے لگے۔ میری آنکھوں کے آگے اندھیرا چھانے لگا، مگر یہ پیاس کی شدت کی وجہ سے نہیں تھا، بلکہ اس بے عزتی کی وجہ سے جو میرے وجود کو جلا رہی تھی۔ پھر اچانک وہ سب قہقہے لگانے لگے، جیسے میں کوئی مزاحیہ تماشا ہوں، جیسے میں نے پانی مانگ کر کوئی مذاق کر دیا۔ وہ سب زور سے ہنس رہے تھے، ایک دوسرے کو کونیاں مارے تھے، جیسے میں کیچڑ میں پڑی چیز ہوں جس پر ہنسا جایا جا سکتا ہے، جسے نیچا دکھایا جا سکتا ہے۔ میری نظریں اس آدمی کے جوتے پر گئیں جو چمک رہے تھے۔ ان پر ایک دھبا نہیں تھا، مگر وہ چاہتا تھا کہ میں انہیں صاف کروں۔ میں نے اپنے ہاتھوں کو دیکھا جو مٹی سے بھرے تھے، جو محنت کی گواہی دے رہے تھے۔ پھر میں نے اپنی خالی پانی کی بوتل دیکھی جو اس وقت میرے دل سے بھی زیادہ خالی محسوس ہو رہی تھی۔ مجھے لگا میرا دم گھٹنے لگا ہے۔ کیا میری عزت کی قیمت صرف چند گھونٹ پانی تھی؟ کیا میں واقعی اتنی بے بس تھی؟ میں نے مٹھی بھینجی، پیاس اپنی جگہ، مگر میں خودداری کا سودا نہیں کر سکتی تھی۔ گہری سانس لی اور آنکھوں میں آنسو روکنے کی کوشش کرتے پیچھے ہٹی۔ پانی نہ بھی ملا تو جی لوں گی، مگر عزت بیچ کر نہیں، میں نے خشک زبان سے آہستہ سے مگر مضبوط آواز میں کہا، اور ان سب کے قہقہوں کے درمیان واپس مڑ کر کھیتوں کی طرف چل پڑی۔ میرے قدم لڑکھڑا رہے تھے، مگر دل میں عجیب جلن تھی جو شاید پیاس سے بھی زیادہ تکلیف دہ تھی۔ شام کو جاگیردار کے آدمی کمرے میں گھس آئے۔ وہ رات قیامت کی تھی، اندھیرا گہرا تھا، مگر دلوں میں چھائی تاریکی اس رات کے سائے سے کہیں وحشت ناک تھی۔ اماں، میں، فرقان اور رائکا گھٹنوں کے بل زمین پر بیٹھے ابا کو سہارا دے رہے تھے، جنہیں وہ ظالم دھکے دے کر گھر سے نکال چکے تھے۔ جاگیردار کے وہ مہمان جو دن میں میری بے عزتی کر کے ہنستے، اب ہمارے گھر کے دروازے پر کھڑا مذاق بنا رہے تھے۔ تیری بیٹی نے ہماری بے عزتی کی ہے، اور اس گستاخی کی سزا یہی ہے کہ تم لوگ آج ہی یہاں سے نکل جاؤ، ان میں سے ایک نے کھٹیا لہجے میں کہا۔ ابا نے کانپتی آواز میں کچھ کہنا چاہا، مگر ملازم نے انہیں دھکا دے کر زمین پر گرایا۔ خاموش، زبان چلائے تو جان سے جاؤ گے۔ اماں سسکیاں لیے ان کے پیروں میں گر پڑی۔ ہمارا قصور کیا ہے؟ ہم نے ہمیشہ تمہاری غلامی کی، کبھی سر نہیں اٹھایا، خدا کے واسطے بے گھر مت کرو۔ مگر ان کے اندر تو رحم نہیں تھا۔ یہ گاؤں ہمارا ہے، یہاں گستاخوں کی ضرورت نہیں۔ وہ گرایا اور پھر گھر کی طرف اشارہ کر کے کہا، یہ جھونپڑی صبح تک زمین بوس کر دو۔ یہ سن کر ہمارے دل دہلے۔ ہمارا سب کچھ یہی تھا، یہی چھوٹا گھر، مٹی کی دیواریں، یہی چھت جو دھوپ، بارش اور طوفانوں سے بچاتی۔ مگر اب کچھ بھی نہیں بچا۔ اماں روتے جا رہی تھی، میں سسکتے کھڑی تھی، اور فرقان کی آنکھوں میں غصے کے آنسو تھے۔ رائکا نے خوف کے مارے اماں کا ہاتھ مضبوطی سے پکڑا۔ ہمیں وہاں سے نکلنا ہی تھا۔ رات کے اندھیرے میں جب سارا گاؤں خوابوں میں گم تھا، ہم 4 افراد چند گٹھریاں کندھوں پر ڈالے ننگے پاؤں گاؤں سے نکلے۔ نہ جانے کتنے سال سے خون پسینہ اس مٹی میں رچا بسا تھا، مگر آج یہی مٹی قبول کرنے سے انکاری تھی۔ چلتے چلتے دوسرے گاؤں پہنچے۔ یہ جگہ سنسان تھی، جیسے یہاں زندگی دھیمی ہو۔ درختوں پر بھی عجیب سکوت تھا، جیسے وہ کچھ کہنا چاہتے ہو مگر خاموش ہوں۔ بدن تھکن سے چور تھا، آنکھوں میں نیند تھی، مگر دل بے چین۔ کسی نامعلوم خوف نے ہمارے قدم جکڑ لیے۔ ہم تو گاؤں سے باہر بھی نہیں نکلے تھے کبھی، یہ پہلا تجربہ تھا۔ ہم بہت سادہ لوگ تھے۔ صبح ہوئی تو ابا روزگار کی تلاش میں نکلے۔
سارا دن دھکے کھانے کے بعد انہیں ایک زمیندار کے کھیتوں میں مزدوری کا کام ملا۔ تھکے ہارے شام کو آئے تو ان کے چہرے پر تسلی تھی کہ کام تو ملا۔ ہم ایک چھوٹے کچے کرائے کے مکان پر رہنے لگے۔ یہ جگہ ہماری پرانی جھونپڑی جتنی بھی نہیں تھی، مگر سر چھپانے کے لیے جگہ تو تھی۔ اگلے دن سورج کی کرنوں کے ساتھ ہی ہم سب کھیتوں میں کام کو نکلے۔ میں نے خود کو نئے ماحول میں ڈھالنے کی کوشش کی، مگر دل اب بھی اپنے گاؤں کے در و دیوار یاد کر رہا تھا۔ میں نے اس شخص کو پہلی بار کھیتوں کے کنارے دیکھا۔ وہ گھوڑے سے اترا، اس کی شخصیت ہی نرالی تھی۔ صاف لباس، گھنی سیاہ پلکیں، سنہری رنگت اور جاذب نظر، چہرہ کے نظر ہٹانا مشکل ہو۔ نیلے رنگ کا خوبصورت شربت پی رہا تھا جو سنہری دھوپ میں چمک رہا تھا۔ شیشے کا گلاس ہاتھ میں ایسے لگ رہا تھا جیسے کسی شہزادے کے پاس کوئی قیمتی خزانہ۔ میں بے اختیار دیکھے گئی۔ شاید میری نظریں ہی تھی کہ اس نے فوراً محسوس کیا۔ ایک پل کے لیے نظریں ملی اور میں فوراً گھبرا کر نظر جھکا گئی، مگر اس نے محسوس کر لیا۔ جلدی سے مزید شربت لایا جائے، اس نے نوکر کو کہا۔ نوکر بھاگ گیا۔ کچھ دیر بعد برف سے بھرے ٹھنڈے شربت کے گلاس ہمارے ہاتھوں میں تھمائے۔ میرے ہاتھ کانپ گئے، پیروں کے نیچے زمین جیسے نرم پڑ گئی۔ میں نے کپ کپاتے لبوں سے گلاس کو ہونٹوں سے لگایا۔ جیسے ہی وہ ٹھنڈک میرے حلق سے اتری، میرے وجود میں زندگی لوٹ آئی۔ میں نے آہستہ سے نظریں اٹھائی اور شکر گزار نظروں سے اسے دیکھا، اور اب وہ بھی وہیں پر کھڑا تھا، مگر اس کی آنکھوں میں عجیب گہرائی تھی، جیسے وہ میرے دل کی حالت پڑھ سکتا ہو۔ کتنا عجیب تھا یہ، کتنا مختلف تھا ہمارے پرانے گاؤں کے جاگیردار سے۔ وہ ظالم درندہ غرور میں ڈوبا، اور یہ رحم دل نرم مزاج، انسانیت کی عزت کرنے والا۔ اس لمحے مجھے لگا جیسے قسمت نے اندھیرے سے نکال کر روشنی کی کرن دکھائی ہے۔ وہ وہاں سے چل گیا۔ جس طرح تیز رفتاری سے وہ آیا تھا، اسی طرح گھوڑے پر سوار ہو کر چلا گیا۔ میں دور تک جاتا اس کی پشت دیکھتی رہی، مگر میرا دل مٹھی میں آ گیا۔ میں نہیں چاہتی تھی کہ وہ نظروں سے اوجھل، اور پھر سارا وقت ذہن پر وہی سوار رہا۔ شام ڈھل رہی تھی، سنہری دھوپ کے آخری ٹکڑے زمین پر بکھرے تھے۔ آسمان کے کنارے کہیں نارنجی تو کہیں سرخی مائل رنگ پھیلے تھے، جیسے سورج اپنی تھکن اتار کر رات کی گود میں سمانے کو بے قرار ہو۔ کھیتوں میں ہوا کی خوشبو ہوئی، مگر میری پیشانی پر پسینے کے قطرے چمک رہے تھے۔ میرے ہاتھ اب بھی مٹی میں لت پت تھے، اور میرے کپڑوں پر محنت کی دھول تھی۔ ابا اور فرقان شام ہونے سے پہلے ہی گھر کی طرف روانہ ہوئے، مگر میں نے کہا تھا کہ کچھ دیر رک کر کام مکمل کروں گی۔ یہ زمین نئی تھی، لوگ نئے تھے، یہاں رہنے کے لیے کچھ نہ کچھ کمانا تھا۔ میں نہیں چاہتی تھی کہ ہماری محنت میں کمی رہے۔ میں نے ہاتھ سیدھے کیے اور تھوڑی دیر سیدھی ہو کر کھیت کے کنارے بیٹھ گئی۔ شام کی روشنی میرے سامنے سرسبز کھیتوں پر چھن کر گر رہی تھی، اور ہوا میں ہلکی خوشبو تھی، مٹی کی، پسینے کی، اس امید کی جو دن بھر محنت کے بعد دل میں جاگتی۔ تبھی مجھے آہٹ سنائی دی۔ وہ عام مزدوروں کی طرح بے ترتیب اور تھکے قدم نہیں تھے، یہ قدم نپے تلے تھے، جیسے کسی شہزادے کے جو اپنی زمین پر حکمرانی کرتا ہو۔ میں نے نظر اٹھائی تو وہی شخص تھا، سفید لباس میں، سرخ آسمان کی روشنی میں خواب جیسا لگ رہا تھا۔ اس کی شخصیت میں ایک عجیب سا جادو تھا جو کسی عام زمیندار میں نہیں ہوتا۔ وہ بادشاہوں کی طرح چلتا، مگر آنکھوں میں غرور کے بجائے گہری چمک تھی، جیسے وہ کسی راز کا امین ہو۔ تم لوگ کون ہو؟ اس نے سیدھا سوال کیا۔ اس کی آواز گہری پرسکون تھی، جیسے شام کے سائے میں بہتا کوئی نرم دریا۔ میں لمحے بھر کو چپ رہی۔ یہاں کیسے آئے؟ اس نے مزید پوچھا۔ میری آنکھوں میں ایک لمحے کے لیے درد کی پرانی لہر اٹھی، دل میں چھپے زخم تازہ ہو گئے۔ میں نے مٹی سے جڑی زندگی کو ایک نظر میں محسوس کیا۔ وہ زمین، گھر، دیواریں جن کے سائے میں بچپن گزرا، وہ سائے جو ایک ہی رات میں سب کچھ چھن کر دربدر کر گئے۔ ہم بے گھر ہو چکے ہیں، میں نے آہستہ سے کہا، آواز کانپ رہی تھی۔ اس نے حیرت سے دیکھا، پھر جیسے اسے کسی جواب کی توقع نہیں تھی۔ کیوں؟ میرے اندر وہ تمام زخم ٹوٹ کر بکھر گئے جو میں نے صبح سے دبائے تھے۔ میں نے ہاتھ کی مٹی صاف کی اور اس کے سامنے پوری کہانی رکھی۔ وہ جاگیردار، وہ ظالم جس کے لیے ہم غلاموں کی حیثیت رکھتے، میری ماں کی برسوں کی خدمت، ابا کی محنت، فرقان کی ننھی خواہش، رائکا کی چھوٹی خوشیاں، پھر وہ ایک لمحہ جب میری ایک بوند پانی مانگنے کی گستاخی نے ہمیں سب کھونے پر مجبور کیا۔ میری آنکھوں میں آنسو تھے۔ ہم نے کچھ نہیں کیا تھا، ہم تو بس جینا چاہتے تھے، مگر اس نے زمین سے محروم کیا، دھکے دے کر گھر سے نکالا، اور رات کے اندھیرے میں چلتے ہوئے ہم یہاں آئے۔ وہ خاموشی سے سنتا رہا۔ اس کے چہرے پر کوئی ہنسی، حیرانی، افسوس نہیں تھا، بس گہری سنجیدگی تھی، جیسے وہ ہر لفظ کو اپنے دل میں جذب کر رہا ہو۔ تمہاری صرف اتنی خطا تھی کہ تم نے پانی مانگا؟ اس نے آہستہ سے پوچھا۔ اس کی آواز میں عجیب کشش تھی۔ میں نے سر ہلا دیا۔ اور وہ تمہاری عزت نفس روندنا چاہتا تھا؟ ہاں، وہ چاہتا تھا کہ میں قدموں میں جھک جاؤں، مگر میں نے ایسا نہ کیا۔
میری آواز مضبوط تھی، آنکھوں میں چنگاری جل اٹھی۔ وہ خاموش رہا، جیسے میرے ہر لفظ کو محسوس کر رہا ہو۔ پھر اس نے ایک نظر مجھے دیکھا اور دھیرے سے کہا، تمہارا صبر بڑا ہے نور فاطمہ۔ بہت کم لوگ ہوتے جو ظلم کے خلاف سر جھکانے کے بجائے اٹھ کھڑے ہوں۔ یہ پہلا موقع تھا جب اس نے میرا نام لیا۔ میرے اندر سنسنی دوڑ گئی۔ مگر یاد رکھو، اس کی آواز میں کچھ ایسا تھا جو میں نے پہلے نہیں سنا تھا۔ ہر کہانی کا انجام ہمیشہ وہ نہیں ہوتا جو طاقتور سوچے۔ یہ کہہ کر وہ پلٹا، مگر میرے لیے سوال چھوڑ گیا۔ رات کے اندھیرے میں بستر پر لیٹی تو جسم کی تھکن روح میں اترنے لگی۔ دن بھر کی مشقت کے بعد یہ چند لمحے میرے اپنے ہوتے، مگر آج کچھ مختلف تھا، جیسے کوئی غیر مرئی لمس میرے گرد لپٹا ہوا تھا۔ کسی کی نظروں کی گرمی میرے وجود کے گرد لہریں بنا رہی تھی۔ میں نے آنکھیں بند کی، مگر وہ منظر میری پلکوں کے پیچھے روشن رہا۔ وہ شخص، اس کی سفیدی میں لپٹی وجاہت، اس کی گہری نظریں، وہ لمحہ جب اس نے میرا نام لیا۔ عجیب تھا یہ احساس، میرے لیے نیا اور انجان، جیسے میرے دل کی دھڑکن کسی اور کی مرضی کی رفتار پکڑنے لگی ہو۔ کمرے میں ہلکی ہوا چل رہی تھی، مگر میرے ارد گرد ایک خوشبو بسی تھی، نہ جانے کہاں سے، مگر وہ اس کی خوشبو تھی، جیسے اس کی وجود کی مہک میری سانسوں میں بسی ہو، جیسے اس کے لمس کے بغیر اس کی موجودگی میرے قریب ہو۔ جیسے ہی نیند کی دنیا میرے گرد حاوی ہوئی، میں نے خود کو خواب میں عجیب و غریب راستے پر چلتا پایا۔ وہ منظر کسی جادوئی باغ کے مانند تھا، نرم روشنی میں نہایا ہوا، جہاں ہر چیز غیر حقیقی مگر حسین حقیقت رکھتی تھی۔ پھر وہ سامنے تھا، مسکراتا، جیسے وہ پہلے سے جانتا ہو کہ میں آؤں گی۔ نور فاطمہ، اس کی آواز میرے خواب کی جتنی گہری اور پراسرار تھی۔ میں نے پلکیں جھپکی، جیسے یقین نہ آ رہا ہو کہ یہ حقیقت یا خواب ہے، مگر خواب میں بھی قدموں کو پیچھے ہٹتے محسوس کیا، جیسے دل کہہ رہا ہو کہ یہ عام ملاقات نہیں بلکہ سحر انگیز قید ہے۔ تمہیں ڈر لگ رہا ہے؟ وہ مسکراتے ہوئے بولا، جیسے میرا دل پڑھ سکتا ہو۔ میں کچھ نہ کہہ سکی، اس کی موجودگی اتنی گہری تھی کہ میرے الفاظ کھو گئے۔ زندگی میں کچھ چیزیں خود بخود ہوتی ہیں نور، جیسے پانی کا بہاؤ، ہوا کا لمس، جیسے وہ ایک لمحے کو رکا، پھر میری آنکھوں میں جھانک کر بولا، جیسے تمہارے یہاں آنا۔ میرے دل کی دھڑکن تیز ہوئی، ارد گرد دیکھا، مگر ہر چیز دھند میں ڈوبی تھی، صرف وہی دکھائی دے رہا تھا۔ میں جا رہی ہوں، میں نے آہستہ سے کہا، مگر قدموں نے انکار کر دیا۔ جا سکتی ہو، مگر کیا واقعی جانا چاہتی ہو؟ اس کی آنکھوں میں چمک تھی، جیسے وہ جانتا ہو کہ میں جھوٹ بول رہی ہوں۔ پھر سب دھندلا گیا، میں جھٹکے سے بیدار ہوئی، سانس تیز تھی اور کمرے میں اندھیرا تھا۔ میں نے خود کو چھوا، جیسے یقین کرنا چاہتی تھی کہ میں جاگ گئی ہوں یا صرف خواب ہے، مگر خواب کے اثرات حقیقت سے زیادہ گہرے تھے۔ اگلے کچھ دن میں کچھ عجیب ہونے لگا۔ ہر صبح کھیتوں میں جاتی تو میرا دل بے اختیار اسے ڈھونڈتا، وہ آئے گا نہیں آئے گا، آ گیا تو کیا ہوگا، نہیں آیا تو کیوں، یہ سوچے دماغ میں کسی ناول کے صفحے کی طرح پلٹتی۔ خود پر غصہ آتا، میں کون تھی، ایک عام کسان لڑکی اور وہ ایک زمیندار، ہمیں زمین آسمان کا فرق تھا۔ پھر بھی میں اس بارے میں کیوں سوچ رہی تھی؟ مگر جتنا انکار کرتی حقیقت یہ تھی کہ اس کے الفاظ میرے دل کے دریچوں میں سرگوشیاں کرتے، ہر جگہ تھا، میری آنکھوں میں، خیالات میں، دھڑکنوں میں۔ پھر وہ دن آ گیا، وہی شان، وہی سکون، وہی گہری نظریں۔ سورج ڈھل چکا تھا، مگر ہوا میں دن کی عدت باقی تھی۔ میں آنکھوں کو صاف کرتے سر جھکائے کھڑی تھی، جب ایک پرسکون مگر گہری آواز نے خیالات منتشر کیے۔ خواب والی ملاقات کیسی رہی؟ وہ مسکرایا۔ میری سانس جیسے رکی، میں نے جھٹکے سے سر اٹھایا اور سامنے اسے پایا۔ وہی سفید لباس، پراسرار مسکراہٹ، گہری نظریں جو کسی راز چھپانے کی کوشش کر رہی تھی۔ میری آنکھیں بے یقینی سے پھیل گئیں۔ آپ کو کیسے معلوم؟ میں نے ہکلاتے پوچھا۔ اس نے سر جھکایا، جیسے کوئی ایسا سوال سن لیا ہو جس کا جواب دینا میرے لیے مشکل ہو۔ پھر مسکرا کر بولا، سب معلوم ہے نور۔ میری انگلیاں کپڑوں کے کناروں کو بے چینی سے مروڑنے لگی، دل کی دھڑکن بے قابو تھی۔ خواب تو خواب ہوتے ہیں۔ یہ کیسا اتفاق تھا کہ جس شخص کو خواب میں دیکھا آج وہ میرے سامنے کھڑا اسی کا ذکر کر رہا تھا۔ کیا وہ میرا خواب دیکھ سکتا تھا، سوچیں پڑھ سکتا تھا؟ تم گھبرا گئی؟ اس نے نرمی سے کہا۔ میں نے فوراً نظریں چرائیں۔ نہیں، بس حیران ہوں کہ آپ کو کیسے معلوم۔ اس نے گہری سانس لی، جیسے کچھ کہنا چاہتا ہوں مگر الفاظ ڈھونڈ رہا ہو۔ پھر ہلکی مسکراہٹ سے بولا، نور، تمہیں کام کرنے سے روک سکتا ہوں لیکن تم گھر میں قید ہو جاؤ گی تو مجھے تمہیں دیکھنے کا موقع کیسے ملے گا؟ گاؤں کے لوگ اس بات پر باتیں بنائیں گے کہ تمہیں رعایت کیوں دی، تمہاری عزت پر حرف نہ اس وجہ سے چپ ہوں۔ تمہاری عزت اور عزت نفس سب سے بڑھ کر عزیز ہے مجھے۔ میری سانس تھمی، اس کا لہجہ پرسکون تھا، جیسے وہ کوئی عام بات کر رہا ہو، مگر میرے اندر زلزلہ آ چکا تھا۔ وہ مجھے دیکھنا چاہتا تھا، پرواہ کر رہا تھا، کیوں؟ میری نظریں بے اختیار جھکی، میں نے محسوس کیا کہ میرے رخسار سرخ ہو رہے۔ جلدی سے خود کو سنبھالا اور ہمت جٹا کر پوچھا،
آپ اتنے دن کہاں گم تھے؟ یہ سنتے ہی اس کی مسکراہٹ مدھم ہوئی. وہ ایک لمحے کو خاموش ہوا، جیسے کسی خیال کو جھٹک کر بولا کہ ضروری کام سے گیا تھا. میں نے اس کے چہرے کو دیکھا، وہ کچھ چھپا رہا تھا، یہ صاف تھا. اس کے الفاظ میں وہ روانی نہیں تھی جو ہوا کرتی تھی. کیا کام تھا؟ میں نے پوچھا. وہ ہلکا سا چونکا، پھر موضوع بدلتے ہوئے بولا، تمہیں گرمی میں زیادہ نہیں رکنا چاہیے، طبیعت خراب ہو سکتی ہے. میں سمجھ گئی کہ وہ بتانا نہیں چاہتا اور میں مزید سوال کر کے ناراض نہیں کرنا چاہتی تھی، مگر یہ طے تھا کہ یہ عام شخص نہیں تھا. اس کی ہر چیز پراسرار تھی، باتیں، نظروں کی گہرائی، مسکراہٹ کے پیچھے کوئی راز چھپا. اور دل میں اب نیا سوال جنم دے رہا تھا کہ یہ کون تھا. یہ گاؤں میرے اپنے پچھلے گاؤں سے مختلف تھا. یہاں کے لوگ خوشحال تھے، ان کے چہروں پر وہ اداسی لاچاری نہیں تھی جو میں نے پرانے گاؤں میں دیکھی. یہاں کھیت سرسبز، مویشی موٹے تازے. حیران کن بات یہ تھی کہ پانی کی کمی نہیں تھی. گلیوں میں کنویں سے پانی نکالتے لوگ عام نظر آتے. مائیں بچوں کو مٹی میں کھیلنے دیتی، شام کو چوپالوں میں بیٹھ کر باتیں کرتی. یہ دیکھ کر مجھے حیرت ہوتی کہ ایسا کیا راز تھا جس نے اس گاؤں کو خوشحال بنا رکھا تھا. لیکن حیران کن چیز یہاں کا زمیندار تھا. میں نے اسے پہلی بار کھیتوں میں نیلے شربت کے ساتھ دیکھا تھا، مگر جتنا اس کے بارے میں جاننے کی کوشش کرتی اتنی الجھن میں پڑ گئی. سب اس کی تعریف کرتے مگر کوئی نہیں جانتا تھا کہ وہ کہاں رہتا ہے. یہاں نہ تو اس کی کوئی بڑی حویلی تھی، نہ عالی شان بنگلہ، نہ قلعہ. وہ دن کے کسی حصے میں گھوڑے پر آتا، 2 غلام ساتھ ہوتے. وہ کسی معزز آدمی کی بیٹھک پر بیٹھتا، لوگ اس سے مشورے لیتے، اس کے فیصلوں کو عرف آخر سمجھتے. شام کے سائے گہرے ہوتے ہی چلا جاتا. یہ کیسے ممکن تھا کہ ایک شخص جو نہ رہتا تھا نہ محل تھا اس کا، پورے گاؤں پر حکمرانی؟ آتا کہاں سے تھا، کہاں جاتا تھا؟ میری بے چینی بڑھنے لگی. کئی عورتوں سے پوچھا، سب نے یہی کہا، بیٹا وہ بہت نیک اور ایماندار ہے، ہمیں کیا لینا دینا کہ کہاں رہتا ہے. مگر میرے سوال بڑھ رہے تھے. جب بھی اس کے متعلق سوچتی تو عجیب تجسس جاگ اٹھتا. کیا وہ حقیقت میں عام انسان تھا یا اس کے پیچھے ایسا راز تھا جو کوئی نہیں جانتا؟ میں اس دن اس کے ساتھ کھیتوں کے کنارے تھی. سورج دھیرے سے مغرب کی طرف جھک رہا تھا. سنہری روشنی کھیتوں پر پڑ رہی تھی، ہوا میں ہلکی سی خوشبو تھی. میں نے ضد پکڑ لی. آپ ہمیشہ آتے، ہر چیز پر حکم چلاتے، لوگ آپ کی عزت کرتے، مگر کوئی نہیں جانتا آپ کہاں رہتے ہیں. آپ کی حویلی نہیں، کوئی گھر نہیں، شام کو کہاں جاتے ہیں؟ وہ مسکرایا، جیسے اس سوال کا پہلے ہی اندازہ ہو. اس نے آہستہ سے میری طرف دیکھا. اس کی آنکھوں میں عجیب سکون تھا، جیسے وہ میرے تجسس کو پرکھ رہا ہو. میں نے اپنی بات پر اصرار کیا. یہ کوئی عام بات نہیں، میں جاننا چاہتی ہوں. اس نے گہری سانس لی، آگے بڑھا، میرے چہرے پر پڑی آوارہ لٹ کو نرمی سے ہٹایا. اس کا لمس سرد تھا جیسے رات کی ہوا. میری سانس رکنے لگی، دل کی دھڑکن تیز ہوئی. اس نے آہستہ سے کہا، نور، یہ راز حوصلے سے سننا ہوگا کیونکہ عام انسانوں کی سمجھ سے باہر ہے. میں نے بے چینی سے اس کی طرف دیکھا. اس کی نظریں میری آنکھوں میں گہری اتری تھی، جیسے وہ جانچ رہا ہو کہ میں سننے کے قابل ہوں یا نہیں. پھر وہ ایک لمحے کو خاموش ہوا، جیسے لفظ سن رہا ہو. میں جن زادہ ہوں. یہ سنتے ہی میری آنکھیں پھیل گئی، جیسے میرے قدم زمین پر دھس گئے. ارد گرد کی دنیا چند لمحوں کے لیے خاموش ہو گئی، ہوا بھی جیسے رک گئی ہو. میرے دماغ نے ہر لفظ کو دہرانا چاہا، مگر زبان جیسے بند تھی. جن زادہ؟ بمشکل سرگوشی کی. وہ سنجیدگی سے سر ہلانے لگا. ہاں، میں انسانوں کی دنیا میں ہوں، مگر میں مکمل انسان نہیں. میری رگوں میں جنوں کا خون شامل ہے. میں نہ مکمل انسان نہ مکمل جن. میں ایک ایسی مخلوق ہوں جو دونوں دنیاؤں کے بیچ ہے. میرا بدن سن ہو گیا. میں نے چہرے کو غور سے دیکھا. کیا یہ واقعی ممکن تھا؟ وہ ہمیشہ الگ سے الگ تھا، مگر کبھی سوچا نہیں تھا. یہ سب کیا مذاق ہے؟ میں نے بے یقینی سے کہا. یہ کیسے ممکن ہے؟ اس نے ہلکی مسکراہٹ کے ساتھ کہا، یہ مذاق نہیں ہے نور. میں اس دنیا میں ایک راز ہوں اور تم وہ پہلے انسان ہو جس سے سچ بولا. میرے ہاتھ کانپنے لگے، دل میں خوف اٹھا، مگر ساتھ ہی عجیب احساس بھی تھا، جیسے میں کسی بڑی حقیقت کے دروازے پر کھڑی تھی. وہ کہنے لگا، تمہیں مزید میرے بارے میں جاننا ہو تو رات کے پہر بیدار رہنا. تمہیں اپنی دنیا کی سیر کراؤں گا، یقین دلاؤں گا کہ کہاں رہتا ہوں، میرا رہن سہن کیسا ہے. میری راٹ کروٹیں بدلتے گزری. ایک پل نہ سوچ سکی کہ کیسا راز تھا جسے جان کر مکمل بے چین تھی. وہ لمحہ کسی خواب کی طرح تھا. فجر کے وقت دروازہ کھلا تو وہ کھڑا تھا، جیسے ہمیشہ سے وہیں کھڑا ہو میرے انتظار میں. چاندنی زمین پر بکھری تھی، ہوا میں ٹھنڈک باقی تھی. میں نے ایک لمحے کے لیے جھجک محسوس کی، مگر اس کی آنکھوں میں کچھ ایسا تھا جو یقین دلاتا تھا کہ میں اس کے ساتھ جا سکتی ہوں. ہم خاموشی سے گاؤں کے کچے راستے عبور کرتے. وہ گھوڑے پر سوار تھا اور میں اس کے پیچھے. میرے ہاتھ غیر ارادی طور پر اس کے کندھے چھونے لگے تاکہ گر نہ جاؤں.
مگر میں نے فوراً خود کو پیچھے کیا۔ دل کی دھڑکن تیز ہو رہی تھی۔ میں نے کئی بار پوچھنا چاہا کہ کہاں جا رہے، مگر میرے لبوں پر مہر لگ گئی جیسے۔ گاؤں سے نکلتے ہی منظر بدلنے لگا۔ وہی راستے جو 2 دن میں اجڑے لگتے، رات کے اس پہر کسی اور دنیا کا حصہ معلوم ہو رہے تھے۔ ہم نے پہاڑوں کے بیچ ایک تنگ راستہ اختیار کیا، جہاں درخت اس قدر گہرے اور گھنے تھے کہ چاندنی بمشکل اندر داخل ہو رہی تھی۔ پھر وہ لمحہ آیا جب ہم ایک کھلے میدان میں پہنچے۔ میری آنکھیں حیرت سے پھیل رہی تھی۔ سامنے عظیم الشان محل تھا، مگر یہ عام محلات جیسا نہیں تھا۔ اس کی دیواریں چمک رہی تھی جیسے وہ خود روشنی پیدا کر رہے ہوں۔ لمبے مینار آسمان کو چھو رہے تھے اور دروازے جیسے سونے چمکتے۔ میں نے سوچا کہ یہ روشنی کہاں سے آ رہی ہے، کیونکہ آس پاس نہ تو مشعلیں تھیں نہ کوئی چراغ۔ یہ کیا ہے؟ میری آواز سرگوشی سے زیادہ نہیں تھی۔ وہ مسکرایا۔ وہ جگہ جہاں میں رہتا ہوں، جہاں میں اصل میں پیدا ہوا۔ محل کے دروازے میرے قریب پہنچتے ہی کھل گئے۔ اندر کا منظر حیرت انگیز تھا۔ دیواروں پر کندہ نقوش ایسے معلوم ہو رہے تھے جیسے سانس لے رہے ہوں، جیسے وہ میرے آنے سے خوش ہوں۔ حال میں فوارہ تھا جس کا پانی نیلا تھا، چمکدار جیسے کسی جادوئی سمندر کا حصہ۔ ہر طرف خوشبو تھی، مگر وہ کسی مخصوص پھول کی نہیں، یہ کچھ اور ہی تھی، کوئی ایسی مہک جو دل کے اندر اتر رہی تھی، جیسے کسی پراسرار دنیا کی خوشبو۔ یہ کیسے ممکن ہے؟ میں نے بے یقینی سے کہا۔ یہ دنیا عام انسانوں کے لیے پوشیدہ ہے، مگر آج تم یہاں ہو کیونکہ میں چاہتا تھا کہ تم اسے دیکھو۔ میں نے حیرت سے دیکھا، مجھے لگا میں خواب میں ہوں۔ دل کی دھڑکن، میرے کانوں میں سنائی دینے والی خاموش سرگوشیاں، سب حقیقت تھا۔ میں واقعی کسی اور دنیا میں تھی۔ اس رات کے بعد نیا سلسلہ شروع ہوا۔ ہر رات جب سب سوتے میں بستر پر لیٹی، اس وقت دروازے پر ہلکی دستک ہوتی۔ میں جانتی تھی کہ وہ آیا ہے۔ دبے پاؤں نکلتی اور وہ مجھے ساتھ لے جاتا۔ وہی گھوڑا، وہی راستہ، وہی چمکتا محل۔ میں حیران نہیں ہوتی تھی، مگر پھر بھی ایک بار محل میں داخل ہوتے ایسا محسوس ہوتا جیسے خواب میں ہوں۔ وہ مجھے ہر ایک نیا گوشہ دکھاتا، نیا کمرہ، نیا راز۔ کبھی جادوئی باغ میں بیٹھتے جہاں پھولوں سے روشنی نکلتی، کبھی کسی ایسے کمرے میں جہاں پانی کی دیواریں تھیں اور ان میں مختلف مناظر ابھرتے۔ ایک رات جب سب محل کی اونچی چھت پر بیٹھے تھے، میں نے اس سے پوچھا کہ یہ کیسے ممکن ہوا؟ تم کون اور تمہارے والدین کون تھے؟ وہ چند لمحے خاموش رہا، پھر بولا، یہ پرانی بات ہے نور، ایسی حقیقت ہے جسے سننے کے بعد تمہیں شاید میری حقیقت کا اندازہ ہو۔ میں خاموشی سے سننے لگی۔ میرے والد جن ذات تھے، مگر عام جنات جیسے نہیں۔ ان کی رگوں میں جنوں کا خون تھا، مگر دل انسان جیسا۔ ہمیشہ جنات سے مختلف تھے جو طاقت اور تسلط کے بھوکے ہوتے ہیں۔ ان کی روح میں عجیب کشش تھی، ایسی روشنی جو محبت کے جذبے سے بھری ہوتی۔ انسانی دنیا میں آتے لوگوں کو دیکھتے، ان کی زندگی کا مشاہدہ کرتے، انہیں انسانوں کی کمزوریاں، ان کے غم، خوشیاں سب دلچسپ لگتا۔ میری پوری توجہ سے میں باتیں سن رہی تھی اس کی۔ پھر ایک دن وہ اس لڑکی سے ملے۔ اس کی آنکھوں میں چمک ابھری جیسے وہ خود کو اس لمحے میں دیکھ رہا ہو۔ وہ لڑکی عام نہیں تھی، تمہاری طرح خوبصورت تھی، مگر اس کی سب سے بڑی خوبی اس کی سادگی اور نرم دل ہونا تھا۔ میرے والد نے کبھی نہیں سوچا کہ کسی انسان سے محبت کریں گے، مگر اس لڑکی کو دیکھ کر بدل گئے۔ انہوں نے سوچا کہ اگر کسی انسان میں اتنی خوبصورتی اور معصومیت ہو سکتی ہے تو وہ صرف جنات کے درمیان رہنے کے لیے پیدا نہیں ہوئے۔ میں نے بے چینی سے سوال کیا، پھر کیا ہوا؟ میرے والد نے اس لڑکی سے شادی کا فیصلہ کیا، مگر آسان نہیں تھا۔ جنات کی دنیا میں ناقابل قبول بات تھی۔ جنوں کو اجازت نہیں ہوتی کہ انسانوں سے محبت کریں، ان کے ساتھ زندگی گزاریں۔ میرے والد کے قبیلے نے انہیں دھمکایا، مگر وہ پیچھے نہیں ہٹے۔ انہوں نے اپنی محبت کو چنا اور اپنی دنیا چھوڑ دی۔ اور تمہاری ماں؟ میں نے پوچھا۔ وہ عام انسان تھی، مگر غیر معمولی تھی۔ انہیں معلوم تھا کہ وہ جس سے محبت کرتی ہے وہ عام نہیں، مگر انہیں کبھی خوف محسوس نہیں ہوا۔ وہ میرے والد کے ساتھ ایسی دنیا میں چلی گئیں جہاں کسی انسان نے قدم نہیں رکھا، اور وہ دنیا یہی ہے جہاں تم کھڑی ہو۔ میرے والد نے طاقتوں کا استعمال کرتے میری ماں کے لیے محل تیار کیا۔ یہ میں نے ارد گرد دیکھا، ہر چیز اچانک اور حسین لگنے لگی۔ میں نے سوچا کیا واقعی محبت میں اتنی طاقت ہوتی ہے کہ کوئی اپنی پوری دنیا چھوڑ سکتا ہے؟ پھر کیا ہوا؟ میں نے آہستہ سے پوچھا۔ میرے والد نے ایک نیا گھر بنایا، جنوں کی دنیا اور انسانوں کی دنیا کے بیچ ایک پل۔ میں وہی ہوں نور، ایک ایسی مخلوق جو دونوں دنیا میں رہ سکتی ہے، مگر مکمل کسی کی نہیں ہو سکتی۔ اس کی بات سن کر مجھے عجیب سی لہر دوڑ گئی میرے اندر۔ میں اس کی حقیقت کے قریب آ رہی تھی، مگر بہت کچھ سمجھنا باقی تھا۔ کافی باتیں بتانے کے بعد وہ مجھے گھر چھوڑ گیا۔ سارا دن میں گمسم رہی، کمرے میں بند،
لیکن رات ہوئی تو ایک عجیب منظر نے میرا استقبال کیا۔ وہ رات ہمیشہ کے لیے میری زندگی بدلنے والی تھی۔ جنزادے نے میرے والد کے سامنے میرا ہاتھ مانگا۔ پہلے تو والد حیران رہ گئے کیونکہ وہ نہیں جانتے تھے کہ یہ شخص کون ہے، کہاں سے آیا اور کیوں مدد کر رہا ہے، مگر اس کے لہجے کی سنجیدگی، اس کی آنکھوں کی خلوص نے میرے والد کا دل پگھلایا۔ وہ جان گئے کہ یہ کوئی عام آدمی نہیں بلکہ خاص ہستی ہے جو سچی محبت کرتا ہے مجھ سے۔ شادی کا دن آیا اور وہ لمحہ ایسا تھا جیسے خوابوں کی دنیا میں ہوں۔ نہ کوئی دھوم دھام، نہ بارات، بس چاندنی رات میں جنگل کے قریب ایک کھلی جگہ پر جہاں روشنی کے لیے چراغ نہیں بلکہ آسمان کے ستارے جلمل کر رہے تھے۔ ہماری شادی ہوئی۔ اس نے میرا ہاتھ تھاما اور میں نے ایک ایسے سفر میں قدم رکھا جہاں حقیقت اور خواب ایک دوسرے سے جڑے ہوتے تھے۔ وہ مجھے اپنے محل لے گیا۔ ہم نے خوبصورت زندگی کا آغاز کیا۔ شادی کے بعد میں نے اپنے شوہر سے درخواست کی کہ وہ ظالم جاگیردار کو سبق سکھائے جس نے ہمیں گاؤں سے نکالا، جو اپنی دولت اور طاقت کے نشے میں چور تھا، جس کے لیے انسانیت کوئی معنی نہیں رکھتی۔ جنزاد نے میری بات غور سے سنی، پھر ایک معنی خیز مسکراہٹ کے ساتھ بولا، وہ وقت زیادہ دور نہیں نور، جلدی سب بدلے گا۔ اور پھر ایک رات جب جاگیردار حویلی میں بیٹھا عیش و عشرت میں مگن تھا، عجیب و غریب واقعات ہونے لگے۔ اس کی زمینیں سوکھنے لگی، کھیتوں میں اگنے والی فصل اچانک مرجھا گئی، کنویں خشک ہونے لگے، اس کے مویشی بیمار پڑنے لگے اور گاؤں کے لوگ جو پہلے اس سے خوفزدہ رہتے تھے اب اس کے خلاف ہونے لگے۔ لوگوں کو احساس ہونے لگا کہ ان کی تمام مشکلات اسی جاگیر کی وجہ سے تھی۔ وہی ان پر ظلم کرتا رہا، ان کی زمینیں چھینتا رہا، ان کے بچوں کو تعلیم سے محروم کرتا رہا، مگر اب وہی لوگ اس کے خلاف کھڑے ہو گئے۔ ایک دن جب جاگیردار اپنی حویلی میں بیٹھا تھا، اچانک آندھی آئی اور کچھ ہی لمحوں میں پوری حویلی زمین بوس ہو گئی۔ وہ ظالم جاگیردار چیختا رہا مگر اس کی مدد کو کوئی نہیں آیا۔ اب وہی گاؤں جو کبھی ظلم کے سائے میں دبا تھا ایک نئی روشنی میں جگمگانے لگا۔ میرا شوہر وہاں حکمرانی کرنے لگا مگر اس نے اپنے لیے کوئی محل یا حویلی نہیں بنائی۔ وہ لوگوں کے درمیان رہا، ان کے مسائل حل کیے اور گاؤں کو جنت بنایا۔ اب وہاں پانی کی کوئی کمی نہیں تھی، لوگ خوشحال تھے، بچے پڑھنے لگے، عورتیں آزاد ہو گئیں اور کسی کو بھوکا سونے کی نوبت نہیں آئی۔ اور میں ایک جن ذات کی بیوی تھی اور نہایت خوش تھی۔ میری زندگی وہ تھی جس کا میں نے کبھی خواب میں بھی نہیں دیکھا تھا۔ وہ صرف میرا شوہر ہی نہیں تھا، وہ میرا محافظ تھا، میرا دوست، میری تقدیر تھا۔ اب میری دنیا کسی خوف میں نہیں تھی، میں آزاد تھی، محبت میں تھی اور زندگی ہر لمحہ ایک نئی کہانی کی طرح تھی۔ ناظرین، اگر آپ کو آج کی یہ کہانی اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک ضرور کریں۔ اگر آپ کو ایسی دہشت ناک، دل کو جکڑ دینے والی کہانیاں پسند ہیں تو ایسی ایک کہانی روزانہ سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اجازت چاہتے ہیں، اللہ حافظ۔